السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائے مہینے حرمت والے مہینے کون سے؟ یہ 4 مہینوں کا جو حکم دیے نا کہ 4 مہینوں کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ تم مشرک لوگوں سے یہ مہلت دی گئی تھی ان کو کہ 4 مہینے تمہیں دیے جاتے ہیں، ان 4 مہینوں میں تم ایمان لے آؤ یا اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تو یہ 4 مہینے جو اللہ نے مہلت دی ہے نا وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں حرمت والے مہینوں میں کوئی قتل نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، اس لیے اس مہینوں کی حرمت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ اور پس جب 4 مہینے گزر جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس تم قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتم، جہاں تم انہیں پاؤ تو تم قتل کر دو۔ کیونکہ یہ مہلت گزر چکی، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ 4 مہینہ گزر جائے تو اب مشرک تمہیں ملے تو تم انہیں قتل کر دو۔ حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ وہیں قتل کر دو۔ وَخُذُوہم، اور پکڑو انہیں۔ وَاحْصُرُوہم، اور کیا ہے؟ گھیرا باندھو ان کا، گھیرا کر لو ان کا۔ فَاقْعُدُوا، اور بیٹھ جاؤ، لَهُمْ، ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھاٹ کی جگہ بیٹھ جاؤ، گھروں کو بھی ان کے گھیر لو اور بیٹھے رہو، وہ گھات لگا کے بیٹھے رہو بتا رہے ہیں۔ فَإِن، ہر گھاٹ لگانے والی جگہ پر گھات لگا کر بیٹھو اور انہیں قتل کر دو، اللہ کا حکم ہے۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر تابو، انہوں نے توبہ کر لیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کرنا کافی نہیں، نماز بھی ادا کیا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کی،
فخلو تو پس تم چھوڑ دو انہیں، سبیلہم ان کے راستے پر چھوڑ دو، اب ان پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لایا اور نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی ادا کر دی، تو یہ مسلمان کا حق انہوں نے ادا کر دیا، تو انہیں چھوڑ دو، بتا رہے ہیں ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک تجارکا، تو آپ سے پناہ مانگے، مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، پس تم کیا ہے پناہ دے دو، ہو اس کو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، وہ سن لے، اسے سناؤ، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو اسے سناؤ، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے پہنچا دو، اللہ کے حکم کو سناؤ، اگر وہ سن لیا، ایمان لایا تو بہتر ہے، اگر نہیں ایمان لایا تو ابلغہ مأمنہ، تو اسے پہنچاؤ، مأمنہ یعنی پناہ کی جگہ، یعنی امن کی جگہ انہیں پہنچا دو، یعنی یہاں سے نکال دو اور ان کو اس کے راستے پر راستہ دکھا دو انہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں۔ ذالک بأنہم، یہ باسبب اس لیے کہ وہ قوم، ایک قوم ہے، لا یعلمون، جو نہیں جانتی ہے، وہ قوم نہیں جانتی ہے کہ کیا کیا حکم ہے اللہ کے، اگر اللہ کے حکموں کو وہ سن لیے اور کیا کیے، اتباع کی، اور تو وہ انہیں چھوڑ دو، اگر نہیں سنے تو ان کو کہہ دو کہ تم اپنی پناہ کی جگہ چلے جاؤ یہاں سے، یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کھول کر بتا دیے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ قبول کر لیا تو ایمان لے آیا، تو ان کو پناہ دو اور ان کی مدد کرو اور ان کو چھوڑ دو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اگر نہیں مانا تو انہیں کہہ دو کہ اپنے امن والے راستے سے، یہاں سے نکل کر اپنی امن کی جگہ چلے جائے۔ یہ ہے اس آیتوں میں اللہ کا حکم۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔